گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے۔ یار منا بھائی آگے آ جائے، ہاں آپ تھوڑا آگے آ جائیں گے تو اچھا لگے گا۔ ہاں کہ گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے، کہ گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے، اور میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے، گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ ان کے آستانے کی شان پوچھتے کیا ہو۔ اللہ کرے ہم سب کو بغداد شریف کی حاضری نصیب ہو، کہ ان کے آستانے کی شان پوچھتے کیا ہو، ان کے آستانے کی شان پوچھتے کیا ہو، ان کے در کے کتے کا ارے دبدبا نرالا ہے، ان کے در کے کتے کا دبدبا نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے۔ اور دیکھو تھوڑا بہت تم لوگ بھی بولا کرو، میں نے کئی مرتبہ بول دیا یار، بولنے سے تمہارا فائدہ ہے، بولنے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے 90 نیکی پھر مفت میں مل جائے گی، تو کون سا ہم کو تم دے دو گے؟ یہاں تو ہر لوگ اپنے اپنے میں لگا ہوا ہے، ہمارا بنے ہمارا بنے، تو کم سے کم دینی معاملات میں بھی اپنا سوچو نا، اپنے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ زبان اللہ نے دی ہے، اتنی اچھی محفل ہے، مبارک بابرکت محفل ہے، اس میں بھی جو اگر ہم چپ چاپ بیٹھے رہے تو پھر مطلب کیا نکلے گا؟ شعر سنیے گا کہ لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں، لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں۔ کیسے؟ ایک مرتبہ ایک شخص نے دعوت لیا، ایک شخص نے دعوت لی، کہا حضور میرے گھر دعوت ہے، اللہ اکبر، 8 سال کی بچی ہے، بچی کو بلایا، جب حضرت تشریف لے گئے گھر پہ اور کھانا تناول سے پہلے جو ہے مطلب ہاتھ دھلانے کے لیے، تو بچی کو کہا کہ ہاتھ دھلاؤ، آپ کے مرید 2-4 تھے، ان کا بھی ہاتھ دھلایا اور حضرت کا ہاتھ دھلانا، تو حضرت نے جب ہاتھ دھلنا شروع کیا تو چھوٹی سی بچی ہے یار، 8 سال کی بچی ہے، اور غوث اعظم کی نظر اس کی پیشانی پر اڑی ہوئی ہے، اڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھتے گئے، ہاتھ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنے لوٹے پانی، مگر وہ بھی بڑی عاشق تھی، اس نے لوٹے سے پانی لینا دھلانا، اور میرے جو ہے غوث اس کی پیشانی پر دیکھتے جا رہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ پھر اس کے بعد میں پورا بالٹی کا پانی ختم، میرے غوث اعظم نے فرمایا الحمدللہ اور مسکرا دی۔ اچھا یہ معاملہ جو ہے وہیں رہ گیا۔ اب وہ کچھ دیر کے بعد میں جب کھانا تناول کر کے جب لوگ چلے تو کہنے لگے کہ حضور جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ بڑا عجیب تھا، آپ اس بچی کی پیشانی پر دیکھ رہے تھے
اور رو رہے تھے، اور اس کے بعد میں پورا پانی ختم کر دیا. آپ ہی مسئلہ بتاتے ہیں پانی کم استعمال کیا کرو، قطرے قطرے کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا. ایک بالٹی تو آپ نے ہاتھ دھونے میں لگا دیا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرے پیاروں تمہیں کیا معلوم، میں نے جس جو بچی میرا ہاتھ دھلا رہی تھی اس کی پیشانی پر میں نے سخاوت لکھا ہوا دیکھا تھا، یعنی وہ جہنمی تھی، اور میں اپنے رب سے دعا کر رہا تھا میرے مالک جو عبد القادر کا ہاتھ دھلائے وہ جہنم میں جائے، عبد القادر کو گوارا نہیں. مولا تو اس کی تقدیر کو بدل دے. حتیٰ کہ میں اپنے ہاتھ نہیں بلکہ اس کی قسمت کو دھل رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کی پیشانی پر سخاوت کے بدلے سعادت لکھ دیا. تو میں نے پھر سبحان اللہ کہہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہاتھ دھونا بند کر دیا. اب بچی جنتی ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ اس طریقے سے میرے غوث اعظم وہ پاورفل ہے، اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ جس کو چاہے جنتی بنا دیتے ہیں. خیر بیان تو بھی باقی ہے، ابھی تو ہم اسٹارٹ ہوئے بھائی. اب جو ہے سنیے گا کہ لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں، لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں، وہ زمین پر بیٹھے ہی، وہ زمین پر بیٹھے دیکھتا نرالا ہے، وہ زمین پر بیٹھے دیکھتا نرالا ہے، اور وہ تو پیر پیرا ہے، وہ تو شاہ جیلا ہے، وہ تو پیر. اور ابھی میں نے سنا کہ آپ لوگ جیلانی میاں سے مرید ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پہ مرید ہوئے ہیں. الحمدللہ حضرت کی جو ہے دامن کرم میں تقریباً 10 سال ہو گئے ہم کو گئے، اور واقعی میں جو اگر ایسا پیر مل گیا ہے تو پھر لاسانی پیر ہے اس دور کا. ہاں پھر تو مقدر چمک گیا. اور کون ہے معلوم ہے؟ آپ کا 3 سلسلے سے آپ غوث اعظم تک پہنچتے ہیں، 3 بیٹوں تک رشتہ جاتا ہے. یعنی حضرت حضور سید جیلانی میاں سرکار جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹوں کی نسل سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے. ایک دم اولاد غوث اعظم سے آپ مرید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ان کی مریدیت جو ہے قبول فرمائے، اور ساتھ میں حضرت کے فیوز و برکات سے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں کیونکہ حضرت نماز چھوڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ بھی بات سن لیں میری بہنیں بھی کان کھول کے، حضرت کا سب سے پہلا جو معاملہ رہتا ہے کہ تمام خواتینوں کو پردے میں رہنا ہے اور پردے کی پابندی کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے. تمام چیزیں جو ارکان اسلام میں ہیں یہ حضرت کی پہلی شرط ہوتی ہے. تو ان پر ہمیں زور بھی دینا ہے انشاءاللہ تعالی کہ وہ تو پیر پیرا ہے، وہ تو شاہ جیلا ہے، وہ تو پیر پیرا ہے، وہ تو شاہ جیلا ہے. میرے غوث اعظم کا سلسلہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا سلسلہ نرالا ہے. اور بولا کم بِإِذْنِ اللہ، مردہ ہو گیا زندہ. بولا کم بِإِذْنِ اللہ، مردہ ہو گیا زندہ. کہ بولا کم بِإِذْنِ اللہ، مردہ ہو گیا زندہ.
فاطمہ کا شہزادہ، فاطمہ کا شہزادہ، ارے بولتا نرالا ہے، فاطمہ کا شہزادہ بولتا نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے۔ اور یہ آخری شعر کہ دامن شہ جیلا ہم کبھی نہ چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ، کہ دامن شہ جیلا ہم کبھی نہ چھوڑیں گے، کہ دامن شہ جیلا ہم کبھی نہ چھوڑیں گے، ان کا یہ مجاہد بھی ایک گدا نرالا ہے، گفتگو نرالی ہے۔